گناہ کی ایک نحوست یہ بھی ہے کہ اللہ نیک عمل کی توفیق چھین لیتا ہے. کوئی گناہ ہو گیا ہے، اللہ نے اپنا نام لینے کی توفیق سلب کر لی. تانا تو گناہ پہ بھی نہیں دینا چاہیے. گناہگار کو جو گناہ پہ تانا دیتا ہے نا، گناہگار کو جو گناہ پہ تانا دیتا ہے، موت آنے سے پہلے پہلے وہ گناہ اس سے ہو جاتا ہے. اس وقت تک موت نہیں آتی جب تک وہی گناہ خود نہ کر لے جو کسی گناہگار کو گناہ پہ تانا دیتا. یہ تقریریں تبلیغ کی روح نہیں ہے، مجبوری میں کرنی پڑتی، ورنہ تبلیغ کا اصل بنیادی طریقہ ایک ایک کے پیچھے پھرنا، مارے مارے پھرنا. پیارے پیغمبر علیہ السلام اتنا پھرے مکے والوں کے ایک ایک کے پیچھے کہ مکے والے کہنے لگے ما آنا لکا حتی تستیأس منا، ابھی تک وہ وقت نہیں آیا کہ آپ ہم سے مایوس ہو جائیں. اندازہ لگاؤ آپ کتنا گئے ہوں گے. ہم نے اتنا آپ کو رد کیا، مسترد کیا، دھکے دیے، تکلیفیں پہنچائیں، آپ پھر آ جاتے ہو. ما آنا لکا حتی تستیأس منا، ابھی تک وہ وقت نہیں آیا کہ آپ ہم سے مایوس ہو جائیں. وہ امام الانبیاء، سارے نبیوں کا امام، اور کالے کافروں کے پیچھے مارا مارا پھر رہا ہو، ابو جہلوں کے پیچھے پھر رہا ہو، اپنے دشمنوں کی ہدایت کے لیے اس کے پاس بار بار بندے بھیج رہا ہو دشمنوں کے. ویشی رضی اللہ عنہ اسلام سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو شہید کر دیا، ناک کاٹ لیا، کان کاٹ لیے، پیٹ پھاڑ لیا، اندر سے کلیجہ نکال لیا، جا کے ہندا کو دیا. حضور کو بڑی تکلیف پہنچی، بہت تکلیف پہنچی. لیکن جب آپ کی باری آئی، مکہ فتح ہوا، اس کے پاس بار بار بندہ بھیجا، اسلام کی دعوت دے رہے، وہ رد کرے، پھر بندہ بھیجے. اب تفصیل کا وقت نہیں ہے. 4 مرتبہ بندہ بھیج کے بلا کے مسلمان کر کے چھوڑا. اور حال یہ تھا، ایک وقت ان کو کہا تو میرے سامنے نہ بیٹھا کر، مجھے چچا یاد آ جا، مجھے تکلیف پہنچتی، ایک طرف بیٹھ جا کر، ایک طرف، سامنے نہ بیٹھا کر. وہ بندہ جس کو سامنے بٹھانا گوارا نہیں، اسی کا دوزخ میں جانا بھی گوارا نہیں. اسے کہتے ہیں رحمت. ہمارے نبی رحمت للعالمین تھے، ہم بھی عالمین کے لیے رحمت بنے، ہم بھی بن. تو کرو گے بھائی؟ پہلے تو اب بھی اپنے آپ کو سمجھائیں، میں بھی آپ بھی، کہ ہائے تجھے کیا ہو گیا. اتنے بیان سنے، اتنی ایمان کی باتیں رات دن سنی، پھر بھی تیرے دل میں نبیوں کی طرح لوگوں کے پیچھے مارا مارا پھرنا، اس کا ولولہ پیدا نہ ہوا. تجھے کیا ہو گیا؟ کیوں آخرت سے اتنا دور ہو گیا؟ کیوں دنیا کی طرف اتنا راغب ہو گیا؟ پہلے تو اپنے کو ملامت کر کے یہی اب بھی اس بیان کے بعد بھی جا کے تشکیل والے اپنے اپنے حلقوں میں تشکیل والوں کے پاس جا کے کہ اب بھی اپنا رخ بدلیں، جماعتوں میں جامیں. جو پھر بھی جا ہی رہے ہیں، ہماری گزارش ہے وہ فیصلہ کر کے جامیں. یہاں سے کیا کر کے جامیں؟ فیصلہ کہ مجھے دوبارہ کب آنا، اور جلدی کا فیصلہ کرے. ہر بندہ ایک طے کر کے اٹھے کہ مجھے 4 مہینے کے لیے واپس دوبارہ کب آنا ہے، ابھی طے کر کے اٹھے. اور جلدی آؤں گا. کب آؤں گا بھائی؟ جلدی آؤں گا. اور جا کے اپنے بھائی کو بھیجوں، اپنے بیٹے، 4 بیٹے ہیں، 2 بیٹوں کو بھیجوں، سارے گھر کے افراد کاروبار میں لگے ہوں، تو پھر جا کے جلدی واپس آؤ گے نا بھائی. اور جا کے بستی میں پھیل جانا ہے، راستے میں بستیوں میں کام کرتے جانا، جیسے ابھی بار بار آ گئی بات. سب کو مسجد میں لانا، کوئی بے نمازی نہیں چھوڑنا، ایک بات. اور ہر گھر میں عورتیں، ان کو بھی ان کے مردوں کے ذریعے نمازی بنانا، اور ہر کو تیار کرنا، گھر کے اندر 100% سنتیں زندہ کرے. مفتیوں سے پوچھو، گھر میں آ کے عملاً چالو کرو. نبی کے طریقے ہمارے گھروں میں پتہ ہونا لگنا چاہیے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کا گھر ہے. یہ کرو گے نا انشاءاللہ. اور اگلی بات، آپس میں محبت ضرور کرنا. حدیث میں ہے لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا، تم جنت میں داخل نہیں ہو سکو گے جب تک ایمان نہ لے آؤ، اور ایمان والے پکے نہیں بن سکو گے
جب تک آپس میں محبت نہ کرو، پکے ایمان والے بن ہی نہیں سکتے جب تک آپس میں محبت نہ ہو۔ پھر فرمایا کیا میں تمہیں وہ طریقہ نہ بتاؤں، جب تم وہ کرو گے تو آپس میں محبت کرنے لگو گے۔ صحابہ نے عرض کیا ضرور بتائیں۔ فرمایا افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام پھیلاؤ۔ ہمارا کسی سے جھگڑا نہیں ہونا چاہیے، چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی ہیں جھگڑے کا سبب بن جاتی ہیں۔ اب میں اپنی باتیں ختم کرنے کے قریب ہوں۔ ہاں، جھگڑے کا سبب بن جاتی ہیں۔ حدیثیں یاد رکھ لو، حدیث پاک میں آتا ہے من ترک المراء وهو محق به بني له بيت في وسط الجنہ، جو حق پہ ہوتا ہوا جھگڑا چھوڑ دے، ہے حق پر جھگڑا چھوڑ دیا۔ اس نے کہا میری دیوار تیری طرف 2 فٹ آتی ہے، آتی نہیں تھی، وہ حق پہ تھا جس کی طرف یہ بڑھنا چاہتا تھا، اس نے جھگڑا نہیں کیا، اس نے کہا اچھا چلو بھی 2 فٹ تو دیوار نکال لے، حالانکہ پیمائش کر لے، حق میرا ہے، لیکن تو جھگڑا کرتا ہے، میں جھگڑا نہیں کرتا۔ اس کے لیے جنت کے بیچ میں محل تیار کیا جائے گا، جو ناحق پہ ہوتا جھگڑا چھوڑ دے اس کے لیے بنی لہ بیت فی ربض الجنہ، جنت کے کنارے محل تیار کیا جائے گا۔ جس کے اخلاق اچھے ہوں ان کے لیے جنت کی بلندیوں پہ محل تیار کیا جائے گا۔ ہم جھگڑے نہیں کریں گے۔ آج ہم نے حق پر لڑنا سیکھا ہے، حق چھوڑ کر جنت کے بیچ محل لینا یہ نہیں، حق چھوڑ کر جنت کے بیچ محل۔ ارے جنت کا محل، جنت میں ایک چھڑی رکھ دو، چھڑی اس کے نیچے جتنی زمین آوے گی ساری دنیا اور وما فیہا سے زیادہ قیمتی ہے۔ تو پھر جھگڑے چھوڑ دیں گے بھائی؟ ہاں، جو بندہ جلدی لڑ پڑتا ہے اس سے بول چال نہیں بند کرنی، ہاں لین دین بھی شک چھوڑ دو، اس سے قرضہ نہ مانگو، اس سے چیز اداری نہ مانگو، مستعار چیز برتنے کے لیے نہ مانگو، لیکن السلام علیکم کہتے ہیں۔ وہ بندہ جھگڑالو ہے، لڑ پڑے گا جلدی، زیادہ غصے والا ہے، بےزتی کرے گا، اس سے بول چال نہیں چھوڑنی۔ السلام علیکم کہنے پہ کوئی نہیں جھگڑے گا۔ اس کو خوشی پہنچے بھائی مبارک ہو اللہ نے تجھے بیٹا دیا، اس کو غمی پہنچے بھائی افسوس ہوا تیرا فلانا سنا نقصان ہوا، باقی نہ اس سے قرضہ مانگو، نہ اس سے لے، اس سے کاروبار شراکت میں نہ کرو۔ شراکت میں کاروبار تو ہمیں تبلیغ والوں کو آپس میں کرنا ہی نہیں چاہیے، تو بھی تبلیغ والا میں بھی تبلیغ والا، چلو مل کے دکان نکالیں، ہرگز ایسا نہ کریں۔ ابھی ہم میں وہ صلاحیت نہیں پیدا ہوئی، ابھی ہم کچے ہیں، کچے، نقصان برداشت کرنا یہ نہیں سیکھے، حق چھوڑ کے جنت لینا یہ نہیں سیکھے۔ 2 بندے، تو بھی تبلیغ والا میں بھی تبلیغ والا، چلو بھائی بیٹے بیٹی کی شادی رچا لیں، بھائی اس سے پرہیز کر، اس سے پرہیز کر۔ ہم میں ابھی وہ استعداد پیدا نہیں ہوئی، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پھر لڑیں گے اور ذات تبلیغ کے کام پہ پڑے گی ساری دنیا کے۔ دیکھا یہ تبلیغ والوں، 2 پہلوان تھے کشتی کرنے لگے، ایک کہنے لگا اگر میں جیت جاؤں نا تو یہ جو بیل ہے یہ خرید کے ہاں تقسیم کروں گا خوشی میں۔ دوسرے نے کہا اگر میں جیت گیا تو میں اس بیل کو خرید کے میں اس کو ذبح کر کے لوگوں میں تقسیم۔ آپس میں ایک دوسرے سے قرضے لینا، اس سے بھی پرہیز کر، اپنی حاجت قربان کرنا سیکھے۔ جس چیز کے لیے قرضہ لینا ہے میں وہ چیز ہی نہیں خرید، اللہ مجھے پیسے دے گا پھر دیکھا جائے گا، میں نے قرضہ لے کے نہیں خریدے۔ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنی ہے، کسی سے بدلہ نہیں لینا، اچھے اخلاق۔ حدیث پاک میں آتا ہے ما کان ینتقم لنفسہ ابدا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے بارے میں کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا کرتے تھے، بدلہ لیتے ہی نہیں تھے۔ بس حضور کی بیٹی کے نیزہ مارا، شہید کی، آپ نے اس کی بیٹی قتل نہیں کرائی۔ حضور کے دندان مبارک شہید کیے، آپ نے اس کے دانت نہیں توڑے۔ حضور کو مکے سے نکلنے پہ مجبور کیا، فتح مکہ کے بعد آپ نے ان کو مکہ چھوڑنے پہ مجبور نہیں کیا۔ بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا، یوسف علیہ السلام نے بدلہ نہیں لیا۔ یہ انبیاء کا شان ہے۔ ہم نبیوں والا کام کرتے ہیں، نبیوں والی صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی ہر ممکن کوشش کی، ہمیں کسی سے حسد نہ ہو۔ لا تحاسدوا
ولا تباغضوا ولا تدابروا کونوا عباد اللہ اخوانا، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ حسد نہ کرو، آپس میں بغض نہ کرو، ایک دوسرے کو پیٹھ دکھا کر ایک دوسرے سے منہ موڑ کے ادھر ادھر نہ جاؤ۔ تو آپس میں ایک دوسرے کو پیٹھ پھیر کے ہاں وہ ادھر کو چلا گیا وہ ادھر چلا گیا، ایسا نہ کرو۔ کونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندے بھائی بھائی بن جاؤ۔ رحماء بینہم، ہاں آپس میں رحیم و کریم۔ جو دیکھو جو خود جڑے ہوئے ہوں گے ان کے ساتھ لوگ جڑیں گے، جو خود ٹوٹے ہوئے ہیں ان کے ساتھ کسی نے کیا جڑنا۔ جن لوگوں کی آپس میں محبت ہوتی ہے ان کے کام میں اللہ برکت دیا کرتا ہے۔ آپس میں لڑائی جھگڑا، اس اختلاف، اس میں تو بڑے بڑوں سے کام نہیں ہو سکا۔ بڑے بڑے حضرت فرماتے تھے آپس کے جھگڑا ہو گیا، اس میں تو بڑے بڑے وہ کام نہیں کر سکے تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے کیا کرنا؟ ہم آپس میں جڑے ہوئے ہوں، ہم آپس میں جڑے ہوئے ہوں۔ ایمان کے بعد بہت قوی عمل آپس کی محبت ہے۔ آپس میں ایک دوسرے پہ اعتراض نہیں کرنا۔ اعتراض کرنے والا چند دن کا مہمان ہوتا ہے، پہلے اللہ پاک اس کو کام سے پیچھے ہٹاتا ہے۔ اگر توبہ کر کے اپنا گناہ معاف کرا لے، اللہ سے فیصلہ کروا لے، اللہ پھر وہ عمل کی توفیق دے دیتا ہے جو توفیق سلب ہو گئی تھی۔ اور اگر پھر اعتراض، پھر ایسے بندے کو اللہ نکال کر باہر کر دیتا ہے۔ ایک اللہ والا کہتا تھا مجھ سے ایک گناہ ہو گیا جس کی وجہ سے 1 سال تہجد سے محرومی ہو گئی، تہجد سے محرومی۔ کسی نے پوچھا وہ گناہ کیا ہو گیا؟ کہا ایک بندہ رو رہا تھا، میں نے کہہ دیا یہ ریاکار ہے، دکھاوے کا رونا روتا، تہجد سے محرومی ہو گئی۔ رو رو کے پھر فیصلہ کروایا، تب تہجد کی توفیق ملی۔ گناہ کی ایک نحوست یہ بھی ہے کہ اللہ نیک عمل کی توفیق چھین لیتا ہے۔ کہتا ہے مجھے تسبیحات کے لیے وقت نہیں ملتا، گپے ہانکنے کے لیے وقت ملتا ہے، تسبیحات کے لیے نہیں ملتا۔ کوئی گناہ ہو گیا ہے، اللہ نے اپنا نام لینے کی توفیق سلب کر لی۔ مجھے گھر میں تعلیم کا وقت نہیں ملتا، گھر میں 24 گھنٹے ہیں، تیرا وقت کہاں گیا؟ سب کے پاس 24 گھنٹے، تیرے 24 گھنٹے، تیرے لیے دن 10 گھنٹے کا ہو گیا ہے، دن تو وہی 24 گھنٹے کا۔ کوئی گناہ ہو گیا ہے، کوئی کیا ہو گیا، گناہ ہی گناہ ہوتے رہتے ہیں۔ ہم آپس میں ایک دوسرے سے اعتراض کرنا، تانا تو گناہ پہ بھی نہیں دینا چاہیے۔ گناہگار کو جو گناہ پہ تانا دیتا ہے نا، گناہگار کو جو گناہ پہ تانا دیتا ہے، موت آنے سے پہلے پہلے وہ گناہ اس سے ہو جاتا ہے۔ اس وقت تک موت نہیں آتی جب تک وہی گناہ خود نہ کر لے جو کسی گناہگار کو گناہ پہ تانا دیتا۔ علماء نے لکھا وہ گناہ مراد ہے جس سے وہ گناہگار توبہ کر چکا ہو۔ اگر خیر خائی ہے تو چپکے سے اس کو کھلاؤ پلاؤ، اس سے دوستی لگاؤ، تنہائی میں جا کے کوئی اس کی 2-4 خوبیاں جو اچھے کام ہیں کہ اللہ آپ سے یوں کام لے رہا، یوں لے رہا، یوں 2-4 باتیں محبت بڑھانے والی کر کے پھر اس کو ہلکے انداز میں کہہ دو کہ بھی اگر آپ یہ کام بھی ساتھ کر لیا کریں تو زیادہ فائدہ ہو جائے، اگر یہ نہ کریں تو زیادہ فائدہ ہو جائے۔ پھر تنہائی میں سمجھا دو۔ نصیحہ امام الناس فضیحہ، لوگوں کے سامنے نصیحت کرنا یہ تو اس کو رسوا کرنے کے برابر ہے۔ ہم کسی کی غیبت نہ کریں، بالکل قطعاً۔ غیبت زنا سے بھی بری ہے، الغیبت اشد من الزنا، غیبت تو بہت بڑی بات ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ اور آپ کے ساتھ ایک اور ام المومنین بیٹھی تھی، تھوڑی دیر میں دوسری چلی گئی، حضرت عائشہ رہ گئی۔ تو اس جو دوسری اٹھ کے گئی اس کا قد ذرا چھوٹا تھا، نسبتاً تھوڑا سا چھوٹا تھا، زیادہ چھوٹا بھی نہیں تھا۔ حضرت عائشہ نے کہہ دیا کہ اس کا قد چھوٹا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ تو نے ایسا جملہ زبان سے بولا ہے اگر اس جملے کو سمندر میں ڈال دیا جائے سارے سمندر کے پانی کو بدل ڈالے، متغیر کر دے۔ چھوٹے قد والی کو چھوٹے قد والی کہہ دیا۔ زبان کی حفاظت رکھنی ہے۔ علماء کا کہنا ہے 3 چیزوں کو بند کر لو، 3 چیزوں کو اللہ اپنی معرفت دے دے گا۔
3 चीजों को बंद कर लो। चश्म बंदो, गोश बंदो, लब बंद, आंख बंद कर लो हराम से, कान बंद कर लो हराम से, जुबान बंद कर लो हराम से। गर नबीनी नूर हक बर बेखंद, फिर भी अगर अल्लाह का नूर नजर ना आए तो मेरा मजाक उड़ा देना, मेरी हंसी उड़ा देना, अगर फिर भी तुझे अल्लाह का नूर नजर ना आए। 3 चीजें बंद कर ले। उलमा ने कहा अल्लाह मारिफत दे देगा। जुमूद इस उम्मत की मौत है, बल्कि हर चीज की मौत है। जुमूद मौत होती है, बरकत नकलो हरकत में होती है। अल बरकतु फिल हरका, लोगों ने किताबें लिखी हैं पिछली सदियों में। बरकत होती है साई और हरकत में। चुनाचे एक रुमाल ले लो, उसको उसके ऊपर अतर की शीशी उंडेल दे, फिर उसको हरकत दे। यहां पिंडाल में हरकत दोगे, खुशबू फैलेगी। यही बंदा रायगंज मरकज में पहुंच जाए, वहां हिलाए तो खुशबू फैलेगी। किसी बाजार में चला जाए, वहां हरकत दे, खुशबू फैलेगी। इसी रुमाल को पेट्रोल वाली टंकी में डबो के निकाल ले, फिर हरकत देता फिरे तो पेट्रोल की बू फैलेगी। इसको डीजल वाली टंकी में, मट्टी के तेल वाली टंकी में, जिस टंकी में डबो के निकाल के हरकत देगा वही फैलेगी। नजासत लगा के हरकत देगा, बदबू फैलेगी। यह है ज़ाब्ता। तो पहली सदी में इतनी नकल हरकत कराई गई कि हस्बे तहकीक इमाम मालिक रहमहुल्लाह 1,24,000 साहबा में 10-12 हजार की कब्रें सऊदी अरब, हिजाज, इन इलाकों में, बाकी सारी दुनिया में फैले हुए 10-12 हजार। हज़रत बिलाल रजी अल्लाह अन्हो दिमश्क मुल्क शाम में, ज़ैद बिन हारिसा, अल्लाह की शान। बंदा सोचे ये वो ज़ैद बिन हारिसा है, मुद्दतों से काफिला लुटा था, बिकते बिकाते हुजूर के पास पहुंचे, बाप चचा लेने के लिए आए, दोनों को चिट्टा जवाब दे दिया कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाता, मैं किसी कीमत पर हुजूर को नहीं छोड़ सकता। हुजूर की मोहब्बत का ये हाल। और थोड़े ही दिनों में 6 सफरों का तो अमीर बन के जा रहा, और मामूर कितनों का बन के गया अल्लाह ही जाने। और लंबा सफर गजवा मूता, उर्दन में, गजवा मूता, वहां जाके दफन हो गया। कब्र मूता में है, उर्दन में। अब्दुल्ला बिन रवाहा उर्दन में, जाफर बिन अबी तालिब उर्दन में, मुआज़ बिन जबल उर्दन में, आमिर बिन अबी वक्कास उर्दन में, शराहबील इब्न हसना उर्दन में, अबू उबैदा बिन जर्राह उर्दन में, अबू दर्दा उर्दन में, बिलाल मुल्क शाम में, अबू अयूब तुर्की में, खालिद बिन वलीद हिम्स में, अबू लुबाबा त्यूनस में, उक़बा बिन नाफे अल जज़ायर में, हज़रत अब्बास हुजूर के चचा, उनके 10 बेटे, कब्रें 10 मुल्कों में। और बताओ, यह है जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली मेहनत का नहज और तरीका। हम इस मेहनत में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेहनत का तरीका जिंदा करना चाहते हैं। मेहनत में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका जिंदा हो। आज का मुस्लिम ये कहता है कि ये मेरे दादा की कब्र है, ये मेरे बाप की है, और ये जगह मैंने अपने लिए रखी हुई। अल्लाह के रास्ते में फिरना और पहाड़ों में, सहराओं में, जंगलों में, शहरों में दीन फैलाते फैलाते वहीं जान दे देना, यह नसीह मनसिया हो गया, भूल ही गया। प्यारे भाइयों, हम रास्ते से हटे ही नहीं हैं, बहुत दूर निकल गए। सिर्फ हटे ही नहीं हैं, बहुत दूर चले गए। भूल भुलैया हो गया, नसीह मनसिया। नसीह मनसिया किसको कहते हैं? बंदा भूलना भी भूल जाए, जूता रख के भूल जाए कहां रखा था, तो फिर आदमी दिमाग पे बोझ देता है। भूल गया
لیکن بھولنا یاد آ گیا کہ میں بھی بھول گیا ہوں، میرے پاس جوتا تھا وہ میں بھول گیا ہوں، پھر سوچے گا بھی میں نے کہاں اتارا تھا، کس وقت میرے پاس موجود تھا، پھر کہاں گیا، وہ سوچتا سوچتا وہاں پہنچ جاتا ہے کہ ہاں بھی اخیر میں وہاں گیا تھا۔ وہ جو بھول گیا ہو اور بھولنا بھی بھول گیا کہ میں بھولا ہوا ہوں، وہ کیا تلاش کرے گا اور کیا اس کو پائے گا؟ اس لیے میں اور آپ ہم سب فیصلہ کریں جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں، یہ پوری امت نیابت پہ آ جائے۔ معاف کرنا، اللہ کے نبی نے ایسی امت نہیں بنائی تھی جیسے آج بنی ہوئی ہے، ہر ایک کو اپنی نماز، اپنا روزہ، حج، زکات، جو دین پہ چل ہی نہیں رہے ان کی تو بات ہی نہیں، یہ تو مذہبی لوگوں کی کہہ رہا، راہبوں کی طرح آج امت ہو گئی، مذہبی امت جو دین پہ چلتی نہیں، فسق و فجور اور نماز روزہ چھوڑے ہوئے، اس کا کیا کہوں؟ اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں، راہب لوگ کھانا کھایا کرتے ہیں کہ نہیں کھاتے؟ کھانا تو کھائے گا۔ پیشاب کرتے ہیں، پخانہ کرتے کہ نہیں کرتے؟ کپڑا پہنتے کہ نہیں پہنتے؟ رات کو سوتے کہ نہیں سوتے؟ کھانا بھی کھاویں، کپڑا بھی پہنے، پیشاب پخانہ بھی کریں، سونا جاگنا بھی کریں، تو راہب کس لیے کہتے ہیں ان کو؟ اس لیے کہتے ہیں کوئی ہدایت پہ ہو، ہدایت سے دور ہو، اس کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں، مجھے تو اپنی اللہ اللہ اپنا ذکر تسبیح کرنی ہے، اس کو راہب کہتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ کہہ کے ساری رہبانیت کاٹ کے رکھ دی، فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت کی کوئی گنجائش نہیں کہ بندہ اپنی اپنی عبادت میں لگا رہے۔ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کہا لا اسلام الا بجماعت، اجتماعیت کے بغیر اسلام ہے ہی نہیں۔ اور سنو آپ نے کیا کہا؟ مثل المؤمن للمؤمن کمثل کالبنیان یشد بعضہ بعضا، ایک مومن کی مثال دوسرے مومن کے ساتھ ایسی ہے جیسے تعمیر ہوتی ہے، تعمیر کا ہر حصہ دوسرے کی قوت کا سبب ہوتا ہے۔ مستری ہر اینٹ لگاتا ہے، جو جوڑ پہ جوڑ نہیں آنے دیتا، جب جوڑ پہ جوڑ آئے گا یہ اینٹ دوسری اینٹ کی قوت نہیں بنے گی، ہر اینٹ ایسے لگاتا ہے جو دوسری اینٹ کو نیچے والی کو ہلنے نہ دے، اس جوڑ سے آگے رکھتا ہے، اوپر والی اینٹ نیچے والی کو ہلنے نہ دے، ایسے لگاتا ہے، تبھی 10-10 منزلہ عمارتیں بنتی ہیں، چاہے کنکریٹ کی نہ ہو، اینٹوں کی نہ ہو۔ یہ شاہی مسجد کے مینار کنکریٹ کے تھوڑا ہی ہیں، وہ ہر حضور فرماتے ہیں ہر امتی دوسرے کی قوت کا سبب، آپ نے ایسی امت بنائی۔ اور سنو، اور فرما دیا کہ سارے کا جیسا دن واحد، ایک جسم ہے ساری امت، 1.5 ارب امت ہے، 1.5 ارب امت یہ ایک جسم ہے۔ اذ اشتکا عینہ اشتکا کلہ، اشتکا راسہ اشتکا کلہ، اگر آنکھ میں تکلیف سارے جسم میں تکلیف، سر میں تکلیف سارے جسم میں تکلیف۔ یہ امت ایسی بنائی تھی، ایک امتی پہ ساری امت جان دیتی تھی۔ غزوہ موتا کیوں ہوا؟ ایک قاصد شہید ہوا۔ صلح حدیبیہ پہ بیعت رضوان کیوں ہوئی؟ حضرت عثمان کے شہید ہونے کی خبر مشہور ہوئی، تو ان کی اجتماعیت کی وجہ سے اللہ پاک بیعت رضوان والوں سے راضی ہو گیا۔ اس کو کہتے ہیں اجتماعیت۔ ایک حضرت عثمان کے لیے سارے صحابہ موت پہ بیعت کر رہے ہیں، یہ ہے اجتماعیت۔ آپ نے اجتماعی امت بنائی، اللہ کی شان، آج ہم اجتماعیت کو بھول ہی گئے۔ لاہور والے اپنی بجا رہے، کراچی والے اپنی، پاکستان والے اپنی، عرب والے اپنی، مصر والے اپنی، یمن سعودیہ والے اپنی ہیں، کہلاتے مسلمان ہیں، لیکن ہر ایک اپنی اپنی، اس کو ان کی کوئی خبر نہیں، اس کو ان کی کوئی خبر نہیں، اندھا گائے بہرا بجائے، یہ حال ہو رہا آج۔ بہرے کو کوئی پتہ نہیں، سنتا ہی نہیں اندھا کیا گا رہا،
اندھے کو پتہ ہی نہیں کہ بجانے والا کدھر ہے اور میں نے منہ کدھر کو اٹھایا ہوا ہے۔ معاف کرنا رسول پاک صلی اللہ، میں درد سے کہہ رہا ہوں، آپ نے ایسی امت نہیں بنائی کہ ہر ایک اپنی کیے جائے، باقی سب کی چھٹی۔ ایک جملہ کہہ کے ساری رہبانیت ختم کر دی، لا رہبانیت فی الاسلام۔ پیارے بھائیو، کس طرح یہ امت اپنے مقصد پہ آئے؟ یہ تو آپ کا ایک ایک فرد ایسا ہوتا، اس کے پیچھے لاکھوں آدمی اس کے ذریعے سے ہدایت پہ آتے، پھر تو کوئی بات تھی۔ یہ پیسے کمانے کی مشین بن گیا، یہ کہتے میں نے لاکھوں پیسے کمانے ہیں، میں نے پیسے کمانے ہیں، مقصد کو بھول گیا۔ ہمارے حساب میں سب سے زیادہ نقصان میں اس کا کاروبار جا رہا ہے جس نے پیسہ کمانے کی محنت کو اپنی محنت بنا لیا۔ ساری دنیا بھی بنا لے گا، مچھر پر برابر بھی نہیں، تو پھر کیا ہے اس کی کیا حیثیت ہے؟ میری آپ کی خوبی یہ ہوتی کہ فلاں ملک کے اندر دین کی دعوت میرے ذریعے سے پھیلی، اور اس کی یہ خوبی ہوتی، وہ کہتا فلاں ملک کا حساب میرے حساب میں ہے، یمن کا اسلام حضرت علی کے حساب میں، خیبر کا اسلام حضرت علی کے حساب میں، اور بیوی حضرت علی کی ہاتھوں سے چکی پیس رہی ہے، جھاڑو دے رہی ہے، سینے پہ نشان پڑے ہوئے ہیں۔ حضور نے ایک مرتبہ بھی نہیں کہا اے علی میں نے بیٹی اس لیے دی تھی کہ یوں پھاکے مار دے۔ کیوں؟ حضور بھی فاقے میں لگے ہوئے ہیں، ایک محنت میں لگے ہیں، حضرت علی بھی لگے ہیں۔ فرمایا علی کا گھر جنت میں میرے گھر کے سامنے ہوگا۔ ہو کر امتی محنت ایسی کی کہ گھر نبی کے گھر کے سامنے بنوا لیا۔ یہ ہے محنت، یہ تھی میری آپ کی محنت۔ اور آپ سارے بھی سوچ لو، میرا آپ کا گھر نبی کے گھر کے سامنے سے پچھلی گلی میں ہوگا یا اس کی پچھلی گلی میں؟ ہمارا کہاں ہوگا؟ ہو کر امتی محنت وہ کرے کہ گھر نبی کے گھر کے سامنے بنوائے۔ اور یاد رکھنا، جنت کے گھر رشتہ داریوں کی وجہ سے نہیں ملتے۔ اگر رشتہ داریوں کی وجہ سے ملتے تو آزر کو بھی اور کنعان نوح علیہ السلام کے بیٹے کو، نوح علیہ السلام کی بیوی کو، لوط علیہ السلام کی بیوی کو، حضور پاک کے چچا ابو لہب ابو جہل کو، ان کو بھی کوئی 10-10 فٹ کا گھر جنت میں مل جاتا، چلو کنارے پہ مل جاتا۔ وہاں رشتہ داریاں نہیں چلتی ہیں۔ محنت ایسی کی ہے، سیدۃ النساء اہل الجنہ بنی ہے، محنت ایسی کی ہے، امین هذه الامہ ابو عبیدہ بن جراح بنے ہیں، محنت ایسی کی ہے، حضرت حمزہ سید الشہداء بنے ہیں، محنت ایسی کی ہے، سعد بن معاذ کی موت پہ 70,000 فرشتہ آیا ہے، اور سعد بن معاذ کے موت پہ عرش ہل گیا ہے، محنت ایسی کی ہے۔ یہ ہے محنت، ہم یہ محنت زندہ کرنا چاہتے ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس محنت میں اس کو اپنا مقصد بنائیں، اپنا پیشہ بدلیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم والا پیشہ، آپ والا کام، آپ والی ذمہ داریاں، یہ اپنی ذمہ داریاں سمجھیں اور اسی طرح کے درجات پاویں۔ فوت ہو بلال شام میں، اٹھے نبی کے قدموں سے۔ مزہ آیا نا زندگی گزارنے کا؟ ہمیں مسلمانوں کی قیمت کا پتہ نہیں۔ میں کہتا ہوں یہ غریب آدمی یہ میرا کیا کر لے گا؟ میں اگر یوں کر لوں گا تو یوں بچ جاؤں گا، کسی کو پتہ نہیں لگے گا۔ ارے اللہ کو پتہ ہے، یہ اللہ کے بندے ہیں، کسی اللہ کے بندے کو ذرہ برابر بھی تکلیف نہیں دینی چاہیے، بلکہ یہ دوسرے درجے کی بات ہے کہ میں کسی کو تکلیف نہیں دوں گا، یہ ثانوی اور دوسرے درجے کی بات ہے۔ پہلے درجے کی میری زندگی اللہ کے بندوں کو راحت پہنچانا، ان کی خدمت گزاری، ان کے خیر خیریت پوچھنا، اس پہ خرچ ہوگی، اس پہ وہ انعام ملتے ہیں میں اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ دیکھو یہ سارے اللہ کے بندے ہیں، اس حساب سے ان کو دیکھنا، یہ کلمے والے ہیں،
کلمے والا ایک بندہ ساری دنیا کے کافروں سے قیمتی ہے۔ ہاں، نہ صرف یہ کہ میں کسی کو تکلیف نہیں دوں گا بلکہ راحت پہنچاؤں گا، اس پہ اللہ کتنا دے گا، دھیان سے سنیں، دھیان سے سنیں۔ دو بندے جب مصافحہ کرتے ہیں، صرف مصافحہ کیا اور ہاتھ چھوڑ دیے، ان دونوں پر 100 رحمتیں اترتی ہیں، لیکن 50-50 دونوں کو نہیں ملتی، ایک کو 99 ملتی ہیں، دوسرے کو صرف 1 ملتی ہے۔ مصافحہ کیا دو بندوں نے، ایک کو 99، ایک کو 1، آسمان سے 100 آئیں، 99 ایک کے پاس چلی گئی، ایک دوسرے کے پاس چلی گئی۔ 99 کس کو ملتی ہیں؟ ابشہما، جس کی بشاشت ان دونوں میں زیادہ تھی۔ ایک نے ویسے ہی مصافحہ کر لیا، دوسرا ذرا مسکرا کے خندہ پیشانی سے مصافحہ کیا، اور جس نے دوسرے کا حال زیادہ پوچھ لیا، بھائی گھر میں خیریت ہے، دوسرے نے بھی کہا آپ کے خیریت ہے، اس نے پوچھ لیا تیرے بچوں کا کیا حال ہے، ہاں ماں باپ تکڑے راضی ہیں۔ جس نے حال تھوڑا سا بھی زیادہ پوچھ لیا اور بشاشت زیادہ تھی، یہ 99 رحمتیں لے گیا۔ اسی کا برعکس بھی سوچتے رہو، جب مسلمان سے مصافحہ مسکرا کے کرنا اور حال پوچھنا 99 رحمتیں، تو جو کسی مسلمان کو دکھ دے گا اس پر بھی کوئی عذاب آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ یہ مسلمان ہے، اللہ کا بندہ ہے، اللہ کی مخلوق ہے۔ ہاں، ایک نبی سفر میں تھا، نبی من الانبیاء، پہلے نبیوں میں، وہاں رات گزارنے کے لیے ٹھہرے، فَلَدَغَتْهُ نَمْلَةٌ، ایک چیونٹی نے کاٹ لیا، وہ عربی کا لفظ ذہن میں نہیں آیا جلدی سے، چیونٹی نے، ہاں قرصہ، چیونٹی نے کاٹ لیا، فَأَمَرَ بِوَادِ النَّمْلِ فَأُحْرِقَتْ، نبی نے کہا بھئی یہ چیونٹیاں رات کو مطلب یہ تھا ستائیں گی، ان کو جلا ڈالو، اور انہوں نے چیونٹیاں جلا دی۔ اللہ نے اس نبی پہ وحی بھیجی، ہاں لفظ یاد آ گیا، قَرَصَتْ کا نَمْلَةٌ، کاٹا تجھے ایک چیونٹی نے، فَأَحْرَقْتَ أُمَّةً مِّنَ الْأُمَمِ تُسَبِّحُ، جلا ڈالی آپ نے ایک امت جو میری تسبیح پڑھتی تھی، چیونٹیاں جلا دی نبی نے۔ اللہ نے نبی پہ وحی بھیجی، کاٹا تجھے ایک چیونٹی نے، قَرَصَتْ کا نَمْلَةٌ، ایک چیونٹی نے کاٹا، احرقت امتا من الامم تسبح، تو نے جلا ڈالی ساری امت جو اللہ کی تسبیح پڑھتی تھی۔ ہمارے نزدیک یہ چھوٹی سی مخلوق ہے، ارے اللہ کی مخلوق ہے۔ ہاں، یہ ہمارا مزاج نہیں ہے کہ کسی کو دکھ نہیں دیں گے، ہمارا مزاج یہ دوسرے درجے کی ہے یہ بھی، لیکن اس سے اعلیٰ درجہ راحت پہنچائیں گے۔ حدیث میں ہے، کان علی الطریق غصن شجرۃ یؤذی الناس، ایک راستے میں ایک درخت کی شاخ آگے بڑھی ہوئی تھی، لوگوں کو گزرنے میں تکلیف ہوتی تھی۔ جیسے یہ میں بیٹھا ہوں نا، میرے سامنے یہ لوہے کی سلاخ ہے، یہ لوہے کی، اگر میں سیدھا آگے جاؤں تو یہ میرے آگے رکاوٹ بنے گی، اس کو ہاتھ سے پیچھے ہٹاؤں گا پھر گزروں گا۔ وہ ایسے شاخ بڑی ہوئی تھی، لوگوں کو تکلیف دیتی تھی، اس شاخ کو پکڑ کے پیچھے ہٹا کے گزرتا، شاخ کو چھوڑتا، شاخ پھر اسی جگہ۔ فَأَمَاتَهَا رَجُلٌ فَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، ایک آدمی نے اس شاخ کو پیچھے سے کاٹ کے رستہ صاف کر دیا، یہ آدمی جنت میں داخل کر دیا گیا۔ ہم راحت پہنچائیں، قوت نیکی نہ داری بد مکن،
اگر کسی کا بھلا نہیں کر سکتا تو کسی کا برا تو نہ کر۔ مولانا انعام رحمت اللہ علیہ انہوں نے اپنے بیان میں ارشاد فرمایا، میں سامنے بیٹھا تھا، انہوں نے کہا ہم کل مفتی محمد شفیع صاحب ان کی زیارت کے لیے گئے تھے۔ ان دنوں مفتی محمد شفیع صاحب زندہ تھے۔ ہاں، یہ کراچی کے مفتی اعظم پاکستان ان کو کہتے ہیں۔ تفسیر معارف القرآن انہوں نے لکھی ہے، بڑی زبردست تفسیر ہے، عوام و خواص سب کے لیے فائدے مند ہے۔ خیر، ہم ان کے پاس زیارت کے لیے گئے، ہم نے ان کو 2 حدیثیں دکھائیں اور ان سے پوچھا کہ یہ 2 حدیثیں، ان 2 حدیثوں کی بنا پر ہم اپنے ساتھ نکلنے والوں کو، تبلیغ میں نکلنے والوں کو 49 کروڑ کا ثواب بتاتے ہیں، ایک نماز پہ 49 کروڑ، روزے پہ، ذکر پہ۔ آپ یہ دونوں حدیثیں دیکھیں اور بتائیں ہم صحیح بتا رہے ہیں۔ مفتی صاحب نے وہ دونوں حدیثیں دیکھیں اور دیکھ کر فرمایا تم صحیح بتا رہے ہو، تم صحیح بتا رہے ہو۔ حدیثیں انہوں نے نہیں سنائی، اتنا ہی بتا دیا۔ اور مولانا ظفر احمد عثمانی انہوں نے بھی 49 کروڑ کی تصدیق کی ہے، اور بھی اکابرین انہوں نے بھی کی ہے۔ خیر، حدیثیں انہوں نے سنائی نہیں، اتنا ہی بتا دیا جتنا میں نے آپ کو عرض کیا۔ مجھے تشویش پیدا ہوئی، بھئی حدیثیں تلاش کرنی چاہیے، آخر انہی کتابوں میں ہوں گی۔ واپس آ کر حدیثیں تلاش کرتے رہے، ایک حدیث ملی مشکات شریف میں، ابن ماجہ کا اس میں حوالہ، اس کا خلاصہ یہ ہے من ارسل نفقة فی سبیل اللہ واقام فی بیتہ فلہ بکل درہم 700 درہم، جو اللہ کے راستے میں جانے والوں کو خرچہ دے دیا، خود گھر میں بیٹھا، خود نہیں گیا، اس کو ہر درہم پر 700 درہم کا اجر ملے گا۔ یہ قرآن پاک میں بھی ہے، 3 پارے میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ مثال ان لوگوں کی جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اس دانے کی ہے جس کی 7 شاخیں ہوں، ہر شاخ کے اوپر 100 دانہ ہو، ایک دانے سے 7 شاخیں، ہر شاخ پہ 100 دانہ، تو 700 ہو گیا۔ اور آگے وہ حدیث وَمَنْ غَزَا بِنَفْسِهِ، جو اللہ کے راستے میں خود بھی نکلا اور اللہ کے راستے میں خرچ کیا، اس کو ہر درہم کے بدلے 7 لاکھ درہم کا اجر ملے گا۔ 700,000 درہم فلہ بکل درہم 700,000 درہم، 700,000، 100,000 کا 1 لاکھ ہو گیا، 700,000 کا 7 لاکھ ہو گیا۔ یہ حدیث مشکات شریف میں اور حوالہ ابن ماجہ کا، ابن ماجہ میں ہے یہ۔ پھر ایک حدیث ملی ابو داؤد شریف میں جس کا خلاصہ یہ ہے ان الصلاۃ والصیام والذکر فی سبیل اللہ یضاعف علی النفقۃ فی سبیل اللہ ب700 درہم۔ بے شک نماز، روزہ اور ذکر جو اللہ کے راستے میں کیا ہو، وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے
700 गुना बढ़ जाता है। अब अल्लाह के रास्ते में खर्च करना कितना था बताओ? 7000। इसको ये 700 गुना बढ़ जाता है। 700 गुना करो, 7000 को 700 गुना करो, ये बन गया 49 करोड़, यो कम 50 करोड़। हमने कहना शुरू किया, पहले भी कहते ही थे, लेकिन पहले सुना सुनाया बयान करते थे, सुनते थे, कहते थे। अब हजरत ने कराची के बड़े इज्तिमा में इरशाद फरमाया और मुफ्ती मोहम्मद शफी का हवाला दिया और वो हदीसें भी मिल गई। हमने खूब कहना शुरू किया। अल्लाह की शान। हमारे शहर के एक मौलवी साहब हमारे दोस्त ही थे, फौत हो गए। उनको ये हजम नहीं होता था, ये तबलीग वालों ने कहां से निकाल दिया 49 करोड़ 49 करोड़। एक दिन शबे जुमा में हमारा एक दोस्त खुद्दामुद्दीन रिसाला लाया मरकज में, हजरत मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह, उनका वो रिसाला था। उसमें पहला ही सफा, एक पहला वर्का उल्टो उठाओ तो ऊपर अहादीसुर रसूल ये उन्वान होता था। हदीस तर्जमा, हदीस तर्जमा। वो रिसाला लाया, उसके ऊपर हदीसें लिखी हुई थी और तर्जमा भी लिखा हुआ था। उन हदीस तर्जमा आगे लिखा हुआ था बैनल कौसैन। मैंने कहा भाई ये फलाने मौली साहब को दिखाना है। वो इतराज करता रहता है, हमारे ऊपर तो इतराज करता है। और अब वो हज़रत लाहौरी रहमतुल्लाह का रिसाला उन दिनों उनके बेटे निकालते थे। हाँ, हज़रत लाहौरी तो फौत हो चुके थे। हाँ, तो वो दिखाया उनको। मैं अल्लाह की शान की उस जमेरात वो भी आए हुए थे। मैं उनको एक तरफ लेके बैठ के मैंने कहा ये हदीसें पढ़ लो, तर्जमा पढ़ लो, आगे ये देख लो क्या लिखा है। तो वो पढ़े हदीस, फिर तर्जमा, हदीस तर्जमा, आगे 49 करोड़, दोबारा से 12 बार बार देखा, रिसाला बंद करके मुझे दे दिया। फिर उनसे हमारी जान छूट गई, फिर नहीं एतराज किया। हाँ, अब भी किसी के पास सन 65 के आखिरी 3-4 महीनों के रिसाले पड़े हों, नवंबर दिसंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर इस किस्म के, उसका पहला ही वर्का उल्टोगी तो 49 करोड़ लिखा हुआ मिल जाएगा। हक पे होता झगड़ा छोड़ दे, जन्नत के वस्त में बीच में महल मिलेगा। ना हक पे होता झगड़ा छोड़ दे, जन्नत के किनारे महल मिलेगा। अपने अखलाक बढ़िया बना ले। वो गाली देता है, बुरा भला कहता है, हम ना कहेंगे, बस हम अपने अखलाक, उसको जन्नत की बुलंदियों पर महल मिलेगा। जो शख्स सुनने मुअक्कदा 12 रखते हर रोज पढ़े, 2 सुबह की सुन्नतें, 4 सुन्नतें जोहर से पहले, 2 सुन्नतें जोहर के बाद, 2 सुन्नतें मगरिब के बाद, 2 सुन्नतें इशा के फर्जों के बाद, ये 12 हो गई। उसके लिए जन्नत में महल मिलेगा। जो शख्स इशराक या चाश्त, या कभी इशराक कभी चाश्त, इनमें कोई नमाज पाबंदी कर ले, जन्नत में महल मिलेगा। जिसने झूठ छोड़ दिया, ये बातें आपने सारी दुनिया को बतानी है। आप यूं समझो हमें पैगाम दिया जा रहा है, हमने ध्यान से सुनना भी है और अपने अंदर उतारना भी है, और ये पैगाम सारी दुनिया वालों को बताना भी है। करे दुनिया वालों, कहां फंस गए हम? अल्लाह ने आसान कर दिया, जन्नत आसान बना दी, बहुत आसान। एक रास्ते से नहीं जा सकते, दूसरा रास्ता। अगर एक ही रास्ता हो तो फिर जरा मुश्किल भी हो सकती है। जहां 100 रास्ते हों, इधर से नहीं तो उधर से, इधर से नहीं तो उधर से। झूठ छोड़ दे। व इनकाना माज़िहन, मजाक में भी नहीं बोलना। सारा मजमा फैसला करे हम झूठ नहीं बोलेंगे, कतअन मजाक में भी नहीं बोलेंगे।
مذاق میں کہہ دیا اور تیرا بھائی ادھر تجھے بلا رہا، وہ گیا تو ادھر بھائی نہیں، وہ آیا کہتا ہے وہ تو ہے نہیں، کہتا وہ ہنس پڑا، کہتا ہے میں نے تو مذاق کیا تھا، تجھے چھیڑا تھا۔ اب مذاق تو ہو گیا، تھوڑی دیر اس پہ ہنسی اڑا دی، لیکن نبی کی ضمانت پر جو محل ملنا تھا وہ ضائع ہو گیا، محل اپنا گرا دیا، ضائع کر دیا۔ اور جو اپنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کرے، زبان سے جھوٹی گواہی نہ دے، غیبتیں نہ کرے، گالی نہ دے، کسی کو دکھ نہ پہنچائے، مسلمان اس کی زبان سے سلامت رہیں اور اپنی عزت آبرو کی بھی حفاظت کرے، بے حیائی بے غیرتی والا کام نہ کرے، اس کے لیے بھی اللہ کے نبی کہتے ہیں 2 چیزوں کی ضمانت دے دو، میں اس کے لیے اضمن لہ الجنہ، جنت کے محل کا، جنت کا ضامن ہوں۔ اب بتا، بازار میں گزرے، چوتھا کلمہ پڑھ لیا، 10 لاکھ گناہ معاف، 10 لاکھ نیکیاں، 10 لاکھ درجے بلند، جنت میں محل ملے گا، جنت میں محل ملے گا۔ تو ہم جس نے مسجد بنا دی، مسجد بنا دی اللہ کے لیے، اس کا جنت میں گھر بنایا جائے گا۔ جس کا بیٹا فوت ہو جائے وہ کہے الحمدللہ، اللہ پاک فرشتوں کو کہتا ہے جنت میں گھر بناؤ، جب یہ بندہ آئے گا تو اس کو یہ محل دینا ہے۔ بیٹا فوت ہو گیا، جزا فضا کرنے کی بجائے اس نے کہہ دیا الحمدللہ، بس جنت میں گھر اس کا بن گیا، بن گیا۔ تو پیارے بھائیو، اللہ پاک نے معاملہ تو بہت آسان کر دیا، کیونکہ اللہ پاک کریم ہے، اللہ پاک بہت کریم ہے اور معاملہ آسان کر دیا، لیکن ہمارا بھی حد ہو گئی، ہمیں ادھر توجہ ہی نہیں ہے۔ اپنے اخلاق بڑھیا بنانا، اخلاق بڑھیا بنانا، حدیث میں ہے ان اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، سب مومنوں سے کامل ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں، اخلاق بڑھیا۔ آگ حرام ہو جائے، حرم علی النار کل حین لین سہل قریب، اس بندے پہ آگ حرام ہے جو آسانیاں کرنے والا ہو، نرم مزاج ہو، سہولتیں دینے والا ہو اور لوگوں سے قریب ہو، مل جل کے رہتا ہو ہر ایک کے ساتھ۔ جہنم کی آگ اس پر حرام ہے۔ اللہ اکبر۔ ان اللہ کریم یحب الکرم، اللہ پاک کریم ہے، کرم کرنے سے محبت کرتا ہے۔ اور حدیث ان اللہ کریم یحب الکرماء، اللہ عز و جل کریم ہے، کریم لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ اور حدیث ان اللہ محسن یحب الاحسان، اللہ پاک احسان کرنے والا ہے، احسان کرنے سے محبت کرتا ہے۔ اور حدیث ان اللہ محسن فاحسنوا، اللہ پاک احسان کرنے والا ہے، تم بھی احسان کیا کرو۔ اور حدیث ان اللہ رفیق یحب الرفق، اللہ عز و جل نرمی کرنے والا ہے، نرمی کو پسند کرتا ہے۔ اور حدیث ان اللہ عفو یحب العفو، اللہ سبحانہ و تعالی معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو محبوب رکھتا ہے، پسند کرتا ہے۔ اور حدیث میں یغفر اللہ لا، جو معاف کر دے اللہ اسے معاف کرے گا۔ اور حدیث میں یعف اللہ عنہ، جو درگزر کرے اللہ اس سے درگزر کرے گا۔ میں کہتا ہوں اللہ پاک نے تو دینے کے لیے راستے ہی کھول دیے، پر نظر تو اس کو آئے گا راستہ جو اس راستے پہ چلے گا۔ ہم تو پیسہ کمانے میں لگ گئے، ہم سے بہت غلطی ہوئی، ہم بہت زیادہ ہی بھولے ہی نہیں، بھولتے بھولتے بہت دور چلے گئے، پیسہ کمانا مقصود بنا لیا۔ ہمارا مقصود اللہ ہے،